کہہ رہا ہے. اب کسی ایک صحابی کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے اپنے ایمان کی خیر بنائے میرے بھائی. مجھے واقعہ یاد آیا, ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ثناء اللہ امرتسری وہ عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی اگر مناظرہ ہوتا تھا قادیانیوں سے تو پنجاب سے امرتسر سے بلایا جاتا تھا علامہ ثناء اللہ امرتسری کو. ان کو صرف اہل حدیث نہیں, علماء دیوبند بھی اور دیگر مسالک کے علماء بھی جب غیر مسلموں سے مناظرے کی نوبت آتی تھی ان کو بلایا جاتا تھا. علامہ ثناء اللہ امرتسری پنجاب کے گاؤں میں مناظرہ کرنے جا رہے تھے. مناظرہ کس سے تھا؟ رافضیوں سے تھا, صحابہ کو گالی دینے والوں سے تھا. جب ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر اترے ہیں, اس گاؤں میں اترے ہیں, اور وہاں ریسیو کرنے والے جب لوگ ان کو پہنچے ہیں تو ثناء اللہ امرتسری ان کے سامنے زارو قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کے مناظرے کا ٹاپک کیا ہے, مناظرے کا عنوان کیا ہے؟ آج کے مناظرے میں مجھے ثابت کرنا ہے کہ ابو بکر اور عمر مسلمان تھے, ایمان والے تھے, ان کا ایمان مجھے ثابت کرنا ہے. مناظرے کا ٹاپک یہ ہے. یہ میرے لیے رونے کا مقام ہے کہ جن ہستیوں کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں اور آج میری ذات تک اسلام پہنچا ہے, آج مجھے مناظرہ کر کے ان کا ایمان ثابت کرنا ہے. یہ وہ سوچ تھی جس نے علامہ ثناء اللہ امرتسری کو رونے پر مجبور کیا تھا. میرے بھائی یاد رکھو میرے بھائیوں, صحابہ کرام کو گالی دینے والا, صحابہ کرام کی توہین کرنے والا ہماری عزت کا, ہماری محبت کا کبھی مستحق نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ دو ٹوک ہے. ہم صحابہ کرام کے بارے میں کسی طریقے کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. کوئی صحابہ کو گالی دے اور رات بھر نماز پڑھے, ہم اس کی عبادت, اس کی تہجد کو کوئی ویلو نہیں دیتے. صحابہ کرام سے جو نفرت کرے, صحابہ کرام سے جو بغض رکھے, ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہت بڑے امام ہیں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ, یہ 3 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تقریباً 238 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے امام ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہیں. امام طحاوی نے ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے عقیدہ طحاویہ. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر چلنے والے تھے, حنفی مسلک کے تھے, لیکن عقیدے کی جو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بہت ہی بہترین کتاب ہے, اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے, اور ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی یہ نصاب میں داخل ہے. یہ ہمارا منہج رہا ہے کہ دیگر مسالک کے علماء کی وہ کتابیں جو صحیح ہے اور جو صحیح بنیادوں پر لکھی گئی ہیں, ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. امام طحاوی کی جو کتاب العقیدۃ الطحاویہ, اس میں ایک لائن ہے, امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ, ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نَتَبَرَّوْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے, کسی صحابی سے نفرت نہیں کرتے. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, اور جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے اور صحابہ سے بغض رکھے, ہم ان سے بغض رکھتے ہیں. یہ امام طحاوی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. یہ امت کا عقیدہ ہے, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یہ محدثین کا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے جو بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, اور ہم صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں. اور امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, صحابہ کی محبت دین ہے, صحابہ کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے, یہ نفاق ہے, یہ سرکشی ہے. میرے عزیزوں, میں آخر میں پھر کہہ رہا ہوں,